پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے پاکستان ریلوے کی زبوں حالی کا۔ پاکستان ریلوے کے حکام دن بدن ٹرین سروس بند کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خسارے کے باعث جو مختلف موقعوں پر چلنے والی خصوصی ٹرینیں ہیں وہ بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں 7 شریف کے عرس پر چلائی جانے والی خصوصی ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ عرس کے موقع پر اس روٹ پر چلنے والی ٹرینوں میں اضافی بوگیاں لگائی جائیں گی، تاہم روہڑی سے 7 شریف تک ایک اضافی ٹرین چلائی جائے گی۔ پاکستان ریلوے جو کہ ٹرین اور ریلوے پاکستان کے غریب عوام کے لیے ایک سستا ذریعہ سفر ہے، آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اب بند ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ریلوے کے وزیر حاجی غلام احمد بلور بارہا موقع پر یہ کہتے رہے ہیں کہ ریلوے کو خسارے کا سامنا ہے، اور وہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہزاروں اہلکار ہیں، ان کی پینشن ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خراب بوگیوں اور خراب انجنز کو بھی ٹھیک کرنا ہے، وہ اس بجٹ میں تو کم از کم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا صورتحال ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے سلیم شیخ سے۔ جی سلیم، اس وقت بتائیے، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو تازہ فیصلہ ہوا ہے یہ خصوصی ٹرینیں کون کون سی بند کی گئی ہیں؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ 7 شریف کے عرس کے موقع پر 19 کے قریب جو ہے خصوصی ٹرینیں چلائی جاتی تھی، اور اس پہ جو ہے وہاں پر جانے والے زائرین کے لیے یہ ٹرینیں چلائی جاتی تھی، لیکن اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 7 شریف کے عرس کے موقع پر کوئی بھی خصوصی ٹرین نہیں چلائی جائے گی، کیونکہ ریلوے اس وقت پہلے ہی مالی خسارے میں جا رہا ہے، اور مالی خسارے کی وجہ سے ہی ریلوے نے چند روز قبل ہی مختلف 14 ٹرینیں بند کی ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریلوے کے یہ حکام کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ جو بھی خسارے میں جانے والی ٹرینیں ہیں جن کی تعداد تقریباً 50 سے زیادہ ہے ان کو فوری طور پر بند کر دیں، اور ریلوے حکام اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ان سے انجن بچیں گے وہ تمام مال گاڑیوں کے لیے لگائیں گے۔ اچھا سلیم، یہ بتائیے کہ کتنے ایسے انجن ہیں جو ابھی بھی خراب پڑے ہوئے ہیں اور جس میں ظاہر ہے کہ میکینیکلی فالٹس ہیں؟ جی 100 کے قریب جو انجن ہیں وہ اس وقت خراب ہیں، ان میں سے کافی زیادہ انجن ایسے ہیں جو جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے نا ریلوے کے بوگیوں اور انجنوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر غلام احمد بلور جو ہے وہ ان کا بارہا یہ کہنا ہے کہ میں حکومت پاکستان سے اس بارے کئی بار کوشش کر چکا ہوں اور ان سے کہا ہے کہ ان انجنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مالی مدد دی جائے، لیکن وزیر اعظم پاکستان انہوں نے ابھی تک جو ہے مالی مدد کا اعلان نہیں کیا۔ اگر وہ مالی مدد دیں گے تو پھر یہ انجن ٹھیک ہوں گے، اور انجن ٹھیک ہونے کے بعد وہ نہ صرف ٹرین آپریشن جس میں مسافروں کے لیے سہولتیں ہوں گی وہ جاری کر رکھ سکیں گے، بلکہ فریٹ ٹرین جو ہے وہ بھی بحال کریں گے، کیونکہ ریلوے کا جو سب سے زیادہ آمدنی والا شعبہ ہے وہ صرف فریٹ ٹرین ہی ہیں، اور یہ فریٹ ٹرین ابھی بہت کم چل رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر اس وقت دوسری فریٹ ٹرین چلا لیں تو خسارے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سلیم شیخ۔ دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان ریلوے کی مشکلات کیا ہیں، اور پاکستان ریلوے اب قریب ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے ٹرینیں بند کی جا رہی ہیں عوام کے ہاتھوں سے، عوام سے ایک سستا ذریعہ سفر چھینا جا رہا ہے۔ کیا صورتحال ہے، کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی اس ٹرین پر اور پاکستان ریلوے پر بڑی بھرپور توجہ دی گئی تھی، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان ریلوے اب خسارے میں چلی گئی، اور ایک ایسے خسارے میں چلی گئی ہے کہ اب غریب عوام سے اس سستے ذریعہ سفر کو بھی چھینا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک ٹرین کو بند کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسی وجہ ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان ریلوے کے سابق وزیر شیخ رشید احمد نے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ بھی وزیر ریلوے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے تھے کہ آپ کی جب حکومت میں تھے اور جب وزیر ریلوے تھے تو بڑی تقریبات ہوتی تھیں اور نئی نئی بوگیاں ڈالی جا رہی تھیں، نئے نئے انجن آ رہے تھے۔ آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو گیا اب کہ اچانک خسارہ بھی سامنے آ گیا اور اس وقت ایک کے بعد ایک ٹرین کو بند کیا جا رہا ہے؟ بجی کچھ ٹرینیں تو بے نظیر کی شہادت پہ کوئی 15-20 ان کے لوکوموٹیو جل گئے، 300-400 بوگیز جل گئی، باقی یہ نااہل ہیں، یہ کوئی جستجو نہیں کر رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین بند کرنا ہی حل ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے 24 نئی ٹرینیں چلائی تھی، یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ایک بھی ثابت کریں کہ اس میں کوئی جعلی ٹرین تھی۔ اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اب اپنی صرف ملتان کی جائیداد ہی کئی لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں ان کی، وہی بیچ دیں، کوئی
टॉप जो इनके 10-20 प्लाट हैं किसी 5 स्टार होटल्स को भेजें। और कराची बिलियन ट्रिलियन रुपीस की इनकी जायदाद है जी, ट्रिलियन रुपीस की, बेचें। वैसे ही लोग कब्जा कर रहे हैं और इस रेलवे को आगे लेकर जाएं। अगर कमीशन के चक्करों से बाहर निकले, रेलवे तो लड़ रही है कि अमेरिकन इंजन लेने हैं या चाइनीज इंजन लेने हैं, और चाइनीज इंजन देखें 70 में से जो है 30 जो है वो खराब होके खड़े हैं। कोई फिक्र नहीं है, बस मैं समझता हूँ कि कोई फिक्र नहीं है। और अरबों रुपए की पेंशन है, अरबों की तनख्वाह है और काम सिफर है। और रेलवे जो है, जो पाकिस्तान में कौमी यकजहती की एक अलामत है और गरीब की सवारी है। ईद के दिन हमने एक पाकिस्तान एक्सप्रेस चलाई थी 500 रुपए में, जो रिकॉर्ड कामयाब हुई। 180 और 60% उसकी फिलिंग थी। तो टाइम देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप अपने कामों पे तवज्जो दें और अपने इंटरेस्ट को वॉच करें, कर्व शर्व निकालें। और ये जो बिल्डर माफिया जो है रेलवे क्रॉसिंग बनाता जा रहा है, जगह जगह पे 10,000 इस वक्त रेलवे फाटक हो गए हैं और 14,000 पुलियां, और ये पुलियां भी कोई 150 साल पुरानी है। हमारे वक्त में एक ढाबे जी बैठी थी तो हमने सारा सर्वे कराया था। अब इन बारिशों में भी नजर रखें, ये ना हो कोई एक आधा बड़ा ब्रिज बैठ जाए और मुसीबत पड़ जाए। पर मेहनत की जरूरत है जी, मेहनत करें और आपस में लड़े नहीं। जब तक तीनों अफसर जो है, जीएम, मिनिस्टर और चेयरमैन एक लाइन और लेंथ में नहीं होंगे और करप्शन से पाक नहीं होंगे, उस वक्त तक रेलवे का कुछ नहीं बनेगा। अच्छा शेख साहब, ये जो इंजन ख़राब हो जाते हैं, ये यहाँ ये भी गिला किया जाता है कि इंजन ख़राब हो गए हैं और वो ख़राब ही खड़े हैं। क्या अब हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, आलात नहीं है, हमारे मसाइल क्या हैं कि हम इनको ठीक नहीं कर सकते? वजीर को पता होना चाहिए कि ओवरहालिंग के लिए